الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات محترم سورۃ المائدہ کی 5 آیات ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھ لی تھی اور آیت نمبر 6 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یاد رکھیے گا جو رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بہت آسان اور عام فہم رکوع ہے. بہت زیادہ اس میں کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں. پہلے آیت میں پڑھیں گے اس میں تو ایک فقہی حکم بیان کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ. فرمایا گیا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو یعنی مسح کر لیا کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو بھی دھو لیا کرو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. یہاں ذرا نوٹ کر لیں ایک بات کہ بنیادی طور پر تو یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو جس انداز سے ہم وضو کرتے ہیں شاید قرآن مجید کی آیت پڑھ کے فوراً یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو بڑا مختصر سا شاید وضو ہے اور ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں تو 3 مرتبہ دھونا بھی ہے اور اس کے بعد کلی کرنا بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جن کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا. پھر جو ہم وضو کرتے ہیں وہ کس لحاظ سے جس طرح ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں وضو کے فرائض کا ذکر ہے کم از کم اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے
چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کونی کا، یہ بازو کا دھونا کونی کا یہ تو اس میں شامل ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، یہ وضو ہے۔ اب اس میں بعض چیزیں ہیں جو آپ سمجھیں گے کہ ہم اپنے وضو میں جس طرح سے وضو کرتے ہیں اس میں وہ چیزیں ایڈ ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ تفصیل سے نہیں بتایا، یہ بات سمجھ آ رہی، اور اس کا طریقہ بتانا سیکھنے کے لیے ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اس کا طریقہ محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ تو ہم جو وضو کرتے ہیں یہ اصل میں سنت کے قریب تر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے جتنے اعضاء یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں کہ ان کو دھو لیا کرو، ان کو دھونا بھی آپ نے ہاتھوں ہی سے ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ہی صاف نہیں ہے تو پھر آپ کے باقی اعضاء جن کو آپ نے ہاتھوں کے ساتھ صاف کرنا ہے وہ ان کی صفائی کا کوئی امکان نہیں رہتا، اس لیے ہاتھ دھونا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ یعنی یہ ناک کے اندرونی حصے کو یہ کلی کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وجوہکم، تو اس پر امت نے اجماع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات موجود ہے کہ وجہ کا لفظ چہرے کے لیے ہے نا، اس چہرے کے اندر آپ کی ناک اور آپ کے منہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، تو اس میں پھر یہ منہ کی کلی کرنا بھی آٹومیٹکلی شامل ہو گیا۔ اور جو 3 مرتبہ دھونے کی بات ہے اس میں ذرا میں تھوڑی سی آزادی لے کر عرض کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ کم سے کم سطح پر، تو کم سے کم بات تو یہی ہے کہ ایک دفعہ کرنے پر بھی، ایک دفعہ اس کو دھونے پر بھی وضو کی کم از کم شرط پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ جو 3 مرتبہ والی بات ہے نا، یہ انشور کرنے کے لیے ہے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ان اعضاء کا ایک بال بھی گیلا نہ ہوا، ایک بال بھی رہ گیا تو تمہارا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے وضو جو ہے وہ وجوب صلاۃ کے لیے ضروری ہے، لہذا اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور ایک فرض جو ہے وہ ترک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فقہاء نے یہ ترتیب رکھی کہ 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھو لیا جائے تاکہ کوئی امکان باقی نہ رہے اس بات کا، اگر کوئی ایک حصہ ہے آپ کو نہیں دھو رہے، ایک حصہ ہے جو پہلی دفعہ دھونے کے اوپر جو ہے نا وہ رہ گیا ہے، اب دوسری دفعہ پانی کرائیں گے تو امکان ہے کہ صورت نکلا، تیسری دفعہ تو امکان ختم ہو جائے گا اس بات کا تقریباً، یا منیمائز ہو جائے گا کہ وضو آپ کا خدا نخواستہ رہ گیا ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح وہ مسئلہ ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے حوالے سے، تو اگر ایجاب و قبول ایک مرتبہ بھی ہوگا تو نکاح ہو جائے گا، کم از کم شرط یہی ہے۔ لیکن یہ جو 3 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو قبول ہے، تو وہ یعنی ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ 3 دفعہ پوچھنے میں حکمت معلوم کی ہوتی ہے کہ اس کو چانس دیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی بھی موقع ہے، اگر تم رائے فراغ اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ لیکن اصل میں درست بات کیا ہے کہ وہ 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کروانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجمع کے اندر جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے، جو گواہان بھی موجود ہیں جہاں پر اور لوگوں کے سامنے عوامی طور پر نکاح ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جو ایجاب و قبول کیا دلہا نے، اس کی آواز جو ہے وہ مجمع میں کے کانوں میں نہ آ سکے، وہ آہستہ سی آواز میں، کوئی بعض لوگ شرمیلے ہوتے ہیں وہ ایجاب و قبول میں شرماتے ہیں یا تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ اس کو انشور کر لیا جائے کہ ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچے۔ تو یہ 3 مرتبہ وضو میں بھی ہر اس کو دھونا وہ انشور کرنے کے لیے ہے کہ کہیں کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو جہاں تک پانی نہ بن سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو،
پھر تم غسل کرو گے تو پاک ہوگے. یعنی اب یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر ذہن میں لکھے گا فغسلوا نہیں ہے, فطہروا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جنابت کی حالت میں انسان اگر آ جائے جنبی ہو جائے تو اس میں اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ پھر اپنا پورا جسم جو ہے وہ غسل کرے گا, اور غسل کے بعد ہی پھر صرف وضو سے کام نہیں چلے گا, غسل کرنا پڑے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, اور اگر تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آتا ہے, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو, ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اور پھر تم پانی نہ پاؤ. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ اب غسل واجب ہے یا یہ ہے کہ وضو کرنا ہے, اب تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پانی وہاں موجود نہیں ہے, سفر کی حالت ہے, پانی نہیں ہے موجود. فقہاء نے بہرحال اس کی باقاعدہ یعنی کچھ ٹرمز اناؤنس کی ہوئی ہیں کہ اتنے میلوں تک اگر پانی موجود نہیں ہوتا تو پھر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی شخص سفر میں اگر کوئی ایسی بیماری میں ہے, کسی کو کوئی اسکن ڈیزیز ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر آپ پانی اس کو لگائیں گے تو اس سے یہ زخم آپ کا خراب ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پانی موجود ہے اور اس کے جسم میں مسئلہ ہے, وہ پانی سے اس جسم کو دھو نہیں سکتا, یہ وضو نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسح کر لیا کرے. یعنی فرض کریں کہ جس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہے, اب اس ہاتھ کو دھونا, اس کے اوپر پٹی ہوئی بھی ہے, یا بازو ٹوٹ گیا خدا نہ خواستہ تو اس کے اوپر جو ہے نا پٹی لگی گئی ہے, تو اب اس کو کیا کریں کہ وضو کرتے وقت کہ اس کو اپنا گیلا ہاتھ لے کر اس کے اوپر پھیر لیا کرے اچھے طرح سے, اس کو پورے دھونا. اگر واقعہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اس سے یعنی زخم کے خراب ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو اس کے اوپر اچھی طرح جو ہے نا اس کو مسح کر لیا کرے. یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں, اس لیے یہ بتانے کے لیے اگر آپ کے پاس اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں یا آپ مشکل میں ہیں یا آپ کو ایک عضو آپ دھو نہیں سکتے, یہ کوئی بھی مسئلہ ہے, ان تمام مسائل میں جب تک آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں فرض نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا. جب تک ہوش و حواس میں, مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں, خواتین کے لیے تو ایک مخصوص ہے, یہاں کے لیے ان کی معافی ہے اور اس کو انہوں نے دہرانا بھی نہیں ہے, لیکن مرد جب تک ہوش و حواس میں موجود ہے اس پر نماز فرض ہے, اس کی معافی نہیں. ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے شاگرد ہیں, ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ترتیب یہ بنی کہ سر جو ہے گردن سے نیچے والا جتنا ان کا جسم کا حصہ تھا سب مفلوج ہو گیا, بالکل مفلوج, ہل نہیں سکتے تھے, ہاتھ نہیں سکتے تھے. تو میں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ صورت حال ہے اور بہرحال فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت فرمائے. تو اب آپ اندازہ کریں, یعنی فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ اس کی صرف آنکھوں کی پتلیاں ہل سکتی ہوں تو وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے ان کو ہلا کر اشارتاً نماز پڑھے گا, نماز وہ نہیں چھوڑ سکتا اس میں, اس کی معافی ہوگی. اگر کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, اس نے اگر نماز قضا نہیں کی بھائی تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پھر نماز چھوڑنے کا. اس لیے اللہ نے یہ آسانی فرما دی کہ اگر پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے, کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جہاں پانی بالکل موجود ہی نہیں ہے اور کہیں سے ملنے کا امکان بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کیا کرو. فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو, پاک مٹی سے کام لے لو, صاف مٹی وہاں موجود ہوگی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, تو اس پر ہاتھ مارو اس پاک مٹی پر, یعنی اپنے جسم پر وہ مٹی کا لیپ کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اور اس پاک مٹی سے پھر اپنے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اور منہ کو جو ہے نا وہ صاف کرنا مقصود ہے. فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا,
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا، بلکہ آپ دیکھیے کہ آج میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ وضو کے کس قدر بینیفٹس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے، رسول نماز کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص ہو، اس کے گھر کے دروازے کے بالکل باہر سے ٹھنڈے صاف پانی کی نہر گزرتی ہو، اور وہ شخص ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر کی دہلیز پر آئے اور اس صاف پانی کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ سے وضو کرے، تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ کتنا صاف ستھرا ہو جائے گا؟ تو وضو کے لیے بھی ہے جو ظاہری پاکیزگی ہے، جسمانی پاکیزگی ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس میں جو باطنی پاکیزگی کا معاملہ ہے، جو طہارت کا، جو تزکیے کا معاملہ ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں تو ہمیں بتا دیا کہ یہ وضو کا وجود کب ہوگا؟ جب نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اب جب نماز آپ پر فرض ہے تو وضو بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ جو وجوب کے اوقات ہیں ان کے علاوہ بھی بہتر ہے کہ حالت وضو میں رہو، بہتر ہے کہ حالت وضو میں رہو۔ اور اس میں ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دونوں طرز عمل ملتے ہیں۔ یعنی ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ ایک مشقت ہوتی تھی کہ وہ اپنے نفس کے اوپر قابو کرنے کے لیے کہ ایک وضو میں زیادہ وقت گزارنا ہے، ایک دفعہ وضو کیا ہوا اس سے 2 نمازیں پڑھ لی، تو اس طرح کے اپنے اوپر اتنا کنٹرول رہے، اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول رہے، اپنے کھانے پینے کے اوپر اتنا کنٹرول رہے کہ وضو کے ٹوٹنے کا امکان کم سے کم ہو۔ تو یہ نفس کی جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ کے طور پہ، اور صحابہ ہی سے یہ بات بھی جو ہے نا ثابت ہے کہ بار بار وضو کرنا، ہر نماز پر تازہ وضو کرنا، بلکہ نماز کے اوقات کے علاوہ بھی اکثر اوقات اپنے وضو کو تازہ کرتے رہے، بار بار تازہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زیادہ سے زیادہ وقت وضو میں رہا کرو۔ اور پھر اس میں دیکھیں وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، سب نام ہے ذہن میں مستحضر نہیں ہو رہا، کہ فرمایا گیا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کو انہیں بڑا پسند ہے۔ تو ایک اور صحابی نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں ان کا کون سا ایسا معمول ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، تو ان کا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اچھا وہ ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے، دیکھا راستے میں بھی کوئی خاص ایسی بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں صحابی کے پاس جا کر کہا کہ میں ایک رات جو ہے نا آپ کے پاس قیام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو۔ کہ جی آپ آ جائیں۔ قیام رات کے لیے آ گئے ان کے گھر پہ، بتایا نہیں کہ کس مقصد کی طرح فقط آپ کے پاس ایک رات رہنا چاہتا ہوں، کہا یار۔ تو اب وہ رات کو جناب وہ جو مہمان تھے جو دیکھنے آئے تھے کہ ان کا کون سا عمل ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے، تو وہ خود روایت کرتا ہوں، کہتا ہے میں نے چادر والا لے لیا بیٹھ گیا اور اندر سے میں چادر تھا اور میں انتظار میں تھا کہ اب یہ اٹھیں گے، اب یہ اٹھ کر جناب کوئی خاص عبادت، کوئی تہجد بھی بڑی لمبی ساری پڑھیں گے اور سب کچھ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو میں کیا اعمال دیکھوں جو اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اچھا انہوں نے اس میں سے کچھ نہیں کیا۔ صبح اٹھے، جب ان کی بس ہو گئی انہوں نے کہا اللہ تب آپ مجھے خود بتا دیں، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، کیوں ہیں آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو آپ اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو مجھے بھی وہ عمل بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا کوئی خاص کام نہیں کرتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جو میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ میں کرتا رہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہما وقت وضو میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بہت محبوب ہے، تو فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ میں جب وضو تازہ کرتا ہوں تب میں 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعتیں تحیۃ الوضو۔ یہ یاد رکھیں کہ 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ ایک ہے تحیۃ الوضو اور دوسری ہے تحیۃ المسجد، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دیکھیں ایک سادہ بات ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور نیچرلی وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں جا کے تعریف کریں کہ یار ماشاءاللہ آپ نے
یہ جو دیواروں پہ آپ نے ڈیکوریشن کی بڑی زبردست ہے، بڑی اچھی شاندار گھر بنایا آپ نے، یہ جو ماربل آپ نے لگایا بڑا اچھا لگایا ہوا ہے، یہ جو آپ نے گھر میں جو کلر اسکیم رکھی ہے بڑی شاندار رکھی ہے، بڑی اچھی جگہ پہ آپ کا گھر ہے، بڑی اچھی کالونی میں آپ کا گھر ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ جب اس کے گھر جائیں تو اس کے گھر کی تعریف کریں. کوئی نیا گھر بناتا ہے آپ اس کے گھر جب جاتے ہیں پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے تو وہ آپ کو ایک ایک پورشن دکھا رہا تھا، یہاں میں نے جناب یہ میں نے ڈیزائننگ کروائی اور یہ میں نے آرکیٹیکچر کو بلا دیا. اب ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ تعریف کریں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر. یہ کس کا گھر ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں اور آ کر اس بات کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. اس لیے فرمایا کو مسجد میں آئے فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، وجوب بھی نہیں ہے، لیکن پسندیدہ مستحب عمل ہے. تو کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم میں سے کوئی مسجد آئے تو تب تک مسجد میں بیٹھے نہیں جب تک 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لیا کرے. تو یہ وضو کی 2 رکعتیں پڑھنا اور مسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ عمل میں سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ ہمہ وقت انسان وضو میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ رہا تھا غصہ، اور ہمارے یہاں میڈیکل کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ غصہ آنے کی بہت بڑی وجہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بھی ہے. تو غصہ جب بہت آتا ہے تو بلڈ پریشر آٹومیٹکلی بڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ریمیڈی بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے نا تو تم وضو کر لیا کرو. وضو کر لیا. تو آج میں دیکھ رہا تھا تو بعض لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ جو بار بار وضو کرنے والے حضرات ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. پھر اس سے اگلی بات آپ دیکھیں آپ سفر میں نکلے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ گھر سے آپ شہر تک جا رہے ہیں، مثال کے طور پر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا سفر ہو، اب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا معاملہ ہو، لیکن ایک امکان ہے نا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایک امکان ہے کہ معاملے واقع ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کسی سے ملنے جانا ہو، کسی سے ملاقات کے لیے جانا تو آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں سب کچھ. کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے پاس جائیں تو طہارت کی حالت میں جائیں، ہم اللہ کے پاس جائیں تو وضو کی حالت میں جائیں؟ تو اس لیے ہم وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے. جتنا زیادہ آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا سکیں کہ وضو کر کے رہا کریں، وضو کر کے رہا. اللہ اس کی توفیق عطا. تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، پورا کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنتے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو، یاد رکھو ذرا اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور وہ جو اللہ نے تم سے میثاق لے لیا ہے، جو وعدہ لے لیا ہے، جو عہد و پیمان کر لیا، اس کو بھی نہ بھولو. لیکن یہاں پر نوٹ کر لیں اللہ سے ایک انسان کا وعدہ، ایک عام انسان، ابھی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح سے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو ہر انسان سے اللہ کا ایک عمومی وعدہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے گا. اس کے بعد ان میں خاص لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. ان مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا ایک خاص وعدہ ہے، اور وہ وعدہ انہوں نے کب کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ نے اسلام میں آتے وقت کو وعدہ کیا ہوتا، آپ کی وعدہ ہوگا تو کوئی نہیں کیا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عہد و پیمان ہے اصل میں، جو ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں کیا یہ عہد اللہ کے ساتھ. اور عہد کیا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ساری زندگی اللہ کو اپنا الہ مانیں گے. تو جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے. جب اللہ کو معبود ماننا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے تو پھر ان کی اطاعت بھی کرنی ہے لازمی. یعنی آپ دیکھیں اس عہد و پیمان کو لے کر کتنا بڑا وعدہ ہے. جو اقبال کا شعر میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ فارسی میں اقبال نے کہا تھا چونی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا کنارا. میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات سے واقف ہوں. یہ لا الہ الا اللہ کہنا کہ صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے. اگر صرف یہ کلمہ ہوتا تو مکہ کے لوگ یہ کلمہ کیا کہ اپنی جان چھڑا لیتے. مسئلہ کوئی تھا. یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا عہد ہے کہ اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, تو فرمایا کہ اب یہ وعدہ تم کر چکے ہو, یہ عہد تم نے کر لیا. اب اگر اس وعدے کے مقابلے میں دیکھیں, نماز پڑھنا بڑا مشکل کام بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اگر آپ اس عہد کے مقابلے میں دیکھیں, ہم نے کتنا بڑا عہد کیا اللہ کے ساتھ کیا, اور اللہ کی ہر بات کو مانیں گے. اگر اس عہد کے بعد اللہ مجھے یہ کہتے کہ آپ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اپنی موت کے لمحے تک مجھے سجدہ ہی کرتے رہو, تو بھی میرے اوپر یہ لازمی تھا کہ میں یہ سجدہ, میں نے سب کلمہ پڑھ لیا, میں نے جب کہا میں اللہ کی ہر بات مانوں گا, تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب تو اٹھنا نہیں ہے, رات کو سونا نہیں, ساری رات سجدہ کر, تو مجھے کرنا پڑا. کیوں جی؟ وہ ایک اصول ہے نا مینجمنٹ کا کہ جب آپ کو کچھ مشکل لگ رہی ہو نا وہ کام کر رہے ہیں, اس کا ورسٹ کیس سینیریو سوچا کریں, تو آپ کو یہ والا کام بڑا آسان لگنے لگے گا. اصل میں 5 وقت کی نماز مشکل لگ رہی ہے نا, کتنا ٹائم لگتا ہے 5 وقت کی نماز میں, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کتنے لگتا ہوگا. کیوں جی؟ آپ سوچیں اللہ کہتے چلو 24 گھنٹے نماز پڑھو, تو میں کیا کرتا, مجھے پڑھنی پڑتی. اللہ کہتا رات کو سونا نہیں ہے, ساری رات نماز پڑھو, مجھے پڑھنی پڑتی. حکم تھا بھائی, میں نے کلمہ پڑھا, میں نے کہا ہے میں اللہ کی اطاعت کروں گا. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوری رات کی نماز کا حکم دے دیتے اور سونے سے ممانعت کر دیتے تو کیسا ہوتا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہتے 24 گھنٹے نماز پڑھو تو کیسا ہوتا. پاداری سمجھ میں, جب آپ یہ 24 گھنٹے کی نماز سوچیں گے نا تو میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ 5 وقت کی نماز پہ آپ کو آسان معلوم ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ تو پہلے کتنی ہونی تھی بس بھائی, ہاں جی 50 ہو رہی تھی, یہ 5 اور کیوں بڑی ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پہ, اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بار جا کے ریکویسٹ کرتے رہے, وہ 5 کم ہوتے ہوتے رہی بات گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کم کر دیتا ہوں, ہوگی 5 اجر 50 کا دوں گا. اجر 50, اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو 50 ہی پڑھو, پھر کیا کرتے ہیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنا مشکل نہیں. لیکن ہم نے بھی شاید تہیہ کیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم نے پوری, جب 5 ہو گئی نا, 5 رہ گئی باقی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے تمہاری قوم کو 5 بھی بڑی بڑی جانی ہے, تو معاملہ کوئی ہو پڑا. تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے 50 کی بجائے کتنی کر دی ہے 5. اللہ کے رسول کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ یار اگر 50 ہوتی تو تب بھی تو بڑھنی تھی نا, تو ابھی 5 رہ گئی ہیں, یہ طریقے سے پڑھ, یہ خشوع و خضوع سے پڑھ, یہ پوری محنت سے پڑھ, تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے 50 کا اجر عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا اس کو یاد رکھو, اس کو بھولنا نہ. اللہ نے پر بڑی نعمت دی ساری زندگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عارف الحدیث میں مولانا عبد الرحمن صاحب حدیث کو لائے کہ اگر ایک شخص اپنی ولادت کے دن سے اپنی وفات کے دن تک سجدے میں رہے
تو بھی قیامت والے دن اپنے اس عمل کو ناکافی محسوس کرے گا، گویا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ساری زندگی سے لے گئے. تو اس کے مقابلے میں کتنے وقت کرنا پڑ رہا ہے؟ 5 وقت. اللہ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر تو 100% ہم ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کی نعمتیں ہیں کون سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. کیوں جی؟ یہ 50 60 100 سال پہلے پتہ لگا کہ میرے کو اوزون لیئر بھی پائی جاتی ہے جو سورج کی مدر شعاؤں کو آنے سے روک دیتی ہے. وہ اوزون لیئر میں نے اور آپ نے جا کے وہاں کھڑی کی تھی. کیوں جی؟ یہ تو 50 سال پہلے 100 سال پہلے پتہ چلا. اس سے پہلے والے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اوزون لیئر جیسی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے ہمیں ان مضر شعاؤں سے بچانے کے لیے. تو جتنا انسان کی عقل اور سمجھ، اس کا شعور، اس کی سائنس ترقی کر رہی ہے، اتنا اسے اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی بنے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی بنے گا. پھر اسے یہ 5 نمازیں بوجھ نہیں لگیں گی انشاءاللہ. یہ تب لگتی ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا وہ کیوں پڑھنی پڑ رہی ہے، مال تو میں خود کما رہا ہوں، روٹی تو میں خود کما رہا ہوں، جاب تو مجھے ڈگری کی وجہ سے ملی ہے، باقی وہ زمینیں تو اپنی چھوڑ کے گئے. لیکن جب اسے احساس ہوگا نا کہ نہیں، کہ جو کچھ میرے پاس سے موت دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، تو جب اس کا احساس ہوگا تو پھر دل میں احسان مندی کے جذبات پیدا. جب احسان مندی کے جذبات پیدا ہوں گے تو پھر شکر کرنے کا دل کرے گا، اور شکر کرنے کا جب دل کرے گا تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا. پھر نمازیں وہ گلے سے گردن سے بوجھ اتارنے کے مترادف نہیں ہوگی، بلکہ پھر دل کرے گا نماز پڑھنے، پھر دل کرے گا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو. میں وہ آج جو میں شعر سنا رہا تھا، بڑا ہی پیارا شعر ہے. وہ عجیب ہی کس کیفیت میں اقبال ہے کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت آشنائی، اللہ کے ساتھ آشنا ہو جائے بندہ، اللہ سے واقف ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، تو یہ لذت آشنائی ہے. اور یہ لذت آشنائی ملتی تو یہ آپ کو دو عالم سے بیگانہ کر دے گی. دو عالم سے، اب دو عالم سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے تو بندہ گیا ہی نہ، اور پھر یہ کہ وہ آخرت میں بھی اسے یہ یقین ہوگا کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جنت مجھے مل ہی جائے گی. اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے اہم بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خادم پاس تھا کہ مجھے پیاس لگی، پانی پلا دو. وہ پانی لے لیں گے، تھوڑی دیر بعد وہ پیالے میں پانی لے کر آ گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گھونٹ پانی پیا، پانی پی کے پیالہ وہیں رکھ دیا. خادم سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ اتنے جید بڑے صحابی ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کو پیاس لگی تھی، میں نے کہا سادہ پانی دیتا اچھا تو نہیں لگتا، میں نے اس میں نا تھوڑا سا شہد ملا دیا، میں نے اس میں تھوڑا شہد. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. تو میں نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے نا زندگی کے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بیٹھے دیکھا، آس پاس اور کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ضعف کی وجہ سے بڑی کمزور اور تھکی سی آواز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ کر کے کہتے دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ میں نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں دور ہو جا، دور ہو جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر دنیا کی کشش مجھے اپنی طرف بلاتی تھی اور میں اسے کہتا تھا مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا. ورنہ آپ نے خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کشش کو اپنے سے دور کیا ہے تو میں پانی میں شہد ملا کر کیوں پی رہا ہوں؟ یہ ہے کیفیت.
عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق، جس کو پھر وہ لذت مل جاتی نا اللہ کی معرفت کی، پھر اسے دنیا کی لذتیں بہت حقیر لگتی، بہت حقیر۔ یہ کیفیت اللہ میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے۔ اب جب یہ وعدہ ہو گیا ہے تو اور ساتھ تم نے یہ وعدہ کیسے کیا تھا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ کبھی ذرا اذان پہ غور کریں، کبھی اذان کے الفاظ پہ غور، یہ ایسے نہیں ہے کہ چند جملے آپ دائیں بائیں جوڑے اور اذان کر کے، ایسے نہیں ہوا۔ صحابہ کو خواب آیا، بلال رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں دکھایا گیا، عمر کو بھی خواب میں دکھا کے آئے اور آ کر بتایا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایسے اذان دے رہے ہیں۔ تو یہ اذان کا طریقہ اللہ نے خواب میں سکھایا تھا، اور اللہ کی کوئی شے حکمت سے خالی۔ آپ کو یہ اذان کے الفاظ پر غور کریں، کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جب ایک نصاب کی بات ہو رہی تھی جو نے کلمہ پڑھا، یاد کروایا جا رہا ہے، دیکھو تم نے اللہ کو اپنا الہ مانا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، یہ یاد دہانی کا یاد ہی ہوا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ کو الہ مان کر، اور وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر، اب اس کا تقاضا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، چلو نماز کے لیے آئے، آگے بات نماز کے لیے، اور جواب کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے آپ کی پکار سن لی اور ہم آپ کی اطاعت میں، آپ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آپ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ یہ تو ہے نیک لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پیکج ختم نہیں ہوا، پہلے کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، اوپر والے کو یعنی جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے یاد کرائے، اور کہا کہ اب ان باتوں کا تقاضا یہ کہ آؤ اور آگے نماز پڑھو۔ آگے بات اب یہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر کہا اچھا اگر وہ باتیں تھوڑے کچے رہ گئے نا تو بھی اللہ تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے حی علی الفلاح، فائدے کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ بات آگے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس فلاح و فلاح کے لیے آ جاؤ، اس کامیابی کے لیے آ جاؤ، جنت کے لیے آ جاؤ۔ اور جہاں یہ معاملہ ہوا کہ شاید یہ جو آرام ہے، شاید یہ جو نیند ہے، یہ وعدے پہ بھی بھاری پڑ جائے اور فلاح کے شوق پہ بھی بھاری پڑ جائے، تو اس کے اندر پھر اور جملہ ایڈ کروایا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ نماز جو ہے جس کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں یہ تمہاری نیند سے بہتر ہے۔ آ جاؤ، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کی تشبیہ کسی جانور کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، مناسب نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کچھ ایک گھر میں کتا پالتا ہے اور اس کو بھی کچھ دیر کچھ کھانے پینے کو دے دیتا ہے نا، تو پھر اس کو صرف وہ اشارہ کر کے بلاتا ہے تو تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے۔ تو انسان ہماری کو کتوں کے ساتھ تشبیہ ہرگز مناسب نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں بلائے اور ہم کہہ نہیں اب میں مصروف ہوں، مجھے فلاں کام ہے، میری فلاں مصروفیت ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر ہم خود سوچنے کہ پھر ہمارا کردار کس سے ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو تم سمعنا واطعنا، تم نے کہا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔
فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر۔ دیکھیں ایک تو اس کا بڑا ظاہری سا مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی معاملہ فیصلے کا آ گیا، وہاں گواہی دینی ہے تو وہ گواہی حق سچ کی گواہی دی جائے اور وہاں جھوٹ نہ بولا جائے، یہ بات اپنی جگہ۔ لیکن اس کا جو معنوی حصہ ہے نا، اس کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی ضرورت۔ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پورے معاشرے کا بہاؤ باطل کی طرف ہے، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اس مغربی تہذیب کو اڈاپٹ کر چکا ہے، پورے معاشرے میں الحاد کی لہر چل رہی ہے، پورا معاشرہ اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی کام کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، پورا معاشرہ اللہ کے حکم توڑنے میں ذرا سی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اگر تم ایمان والے ہو نا، کونوا قوامین للہ، تو پھر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس بہاؤ کے مخالف کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، اور اس حق کی گواہی کو جو ایمان کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور کہا اس لیے کہ بہاؤ جس طرح کو چل رہا ہے، آپ اسی میں بہ جائیں تو آپ بھی دنیا کے سامنے بڑے ایکسیپٹیبل ہوں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ بہاؤ کے مخالف کھڑے ہوئے تو یاد رکھیے آپ کو بڑا زور لگانا پڑے گا۔ اب آگے چلنے کے لیے تو جو زور ہے ہی ہے، وہ ہے اپنے اسٹیبلٹی کے لیے، اپنے آپ کو اس بہاؤ کی مخالفت میں کھڑا رکھنے کے لیے بھی آپ کو زور لگانا ہوگا۔ اس لیے قوامین صرف قائم کا لفظ نہیں استعمال کرتا، قوام کا لفظ استعمال کیا، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ، اس بہاؤ کی مخالفت میں کھڑے ہو، شہداء بالقسط، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس کی گواہی دینے والے بنو، علی الاعلان، لوگوں کو بتانے والے بنو کہ دین کا راستہ اور حق کا راستہ یہ ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ کوئی ذاتی جو ہے نا وہ رنجش اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے نہ پائے۔ یہاں ایک صحابی کھڑے ہیں، جنگ ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ قتل کرنے لگتے ہیں، گردن میں تلوار رکھ دی ہے اور بالکل گردن اڑانے لگے ہیں، اور وہ مشرک کیا کرتا ہے، چہرے کو تھوک دیتا ہے، تلوار پیچھے ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پہلے میرا مقصد تجھے قتل کرنے کا تھا اللہ کے دین کے لیے، اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا، اب میرے دل میں خیال آیا کہیں میں تجھے اپنی ذاتی رنجش میں قتل نہ کرتا، کہ اللہ کا دین پیچھے ہو جائے اور میرا ذاتی غصہ اور غیظ و غضب آگے آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ کوئی ذاتی رنجشیں نہیں ہوں گی، اہل ایمان کی محبتیں ہوں گی تو اللہ کے لیے ہوں گی، اہل ایمان کا بغض اور نفرت ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ میری ذات پر وہی بات ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، اگر تمہاری ذات پر مسئلہ ہے کہ تمہاری ایک گال پہ تھپڑ مارتے تم دوسرا گال پیش کرو، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نرمی کا لہجہ ہے نا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا شروع کرے گا تو خاموشی سے برداشت کرتے رہو۔ مجھے کی نمکہ نے میرے صحابی کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد وہ جناب ظلم کرنا شروع کیا، جسم کا ایک حصہ کاٹنا شروع کیا، ہر عضو کاٹتے تھے اور کاٹ کے پوچھتے تھے ایک دفعہ کہہ دو کہ میری جگہ اگر محمد ہوتے تو بہتر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک عضو کٹ رہا ہے جسم کا، ایک ایک عضو، اور ہر عضو کٹنے پر وہ صحابی کہتا تھا کہ اللہ کی قسم کہ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں نا یہ 100 مرتبہ بھی کریں قابل قبول ہے، میرے نبی کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، میرے ساتھ کر
دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نہ چاہے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، تو ابغض للہ، اور جس نے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، من اعطى للہ، جس نے کسی کو کچھ عطا کیا تو بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے کچھ روک لیا تو بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے روکنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، پھر ایمان مکمل. اللہ ہم اس کی توفیق. تو فرمایا کہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے عدل کے راستے سے ہٹ نہ جانا. اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ترین بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں ذرا عدل اور انصاف کے حوالے سے کہ جب بھی عدل کی بات آتی ہے تو ہم عدل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کو برابر کا حصہ دے دیا جائے تو یہ عدل ہے. یہ اصل میں عدل نہیں ہے، یہ انصاف ہے. انصاف نصف سے نکلا ہے. عدل کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اچھے کام پر اس کے حصے، اس کی مقدار کے مطابق اس کی جزا مقرر ہو، اور برے کام پر اس کے حصے اور اس کی کوانٹٹی کے مطابق اس کی سزا مقرر ہو. فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح خبردار ہے، واقف ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم نے یہ عدل کا نظام قائم کیا، اور یہ عدل کا نظام یاد رکھیے گا، یہ انسان اپنے اس محدود شعور کے مطابق نہیں بنا سکتے. اختلاف ہو جائے گا. ایک خاندان میں 5 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، وہ بیٹھ کر ایک مسئلے میں بحث کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کی رائے کوئی اور ہے، کسی کی رائے کچھ اور. اگر ایک گھر کے 5 لوگ ایک شہر پہ متفق نہیں ہو رہے تو پھر ایک ملک کی 22 کروڑ عوام ایک شہر میں متفق ہے، اور پوری دنیا بالکل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی آئے گا، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نظام کی بات کریں گے تو انسانی ذہن کا بنایا ہوا نظام کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی صاف شفاف، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، بہرحال خالق کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. اس لیے عدل کا نظام وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عدل کے نظام کو نافذ کرو. اور جو یہ لوگ کریں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، جو یہ لوگ کریں گے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، اس عدل و قسط کے نظام کے گواہ بن کے کھڑے ہو جانے والے، اس باطل کے بہاؤ کی مخالفت میں کھڑے ہو جانے والے، اس اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اللہ کے نظام کی بات کرنے والے. فرمایا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت عظیم اجر بھی ہے. اللہ نے اس طرح بنائے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار جھٹلاتے رہے ان کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ نے ان سے محفوظ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تم پر اپنے ہاتھ کھول لیں گے. فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. عنکم، تم میں سے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر سے روک دیا. اصل میں ہوا یہ تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص جتنے صحابہ ہیں ان کو ایک دعوت پر بلا لیا جائے. اور جب دعوت پر ان کو بلایا جائے، باقی سارے تو نہیں ہوں گے، خاص صحابی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہوں گے، تو کھانے کی دعوت پر بلایا جائے، ان کو خلوت میں لے جا کر اور پھر وہاں پر ان کو شہید کر دیا جائے. یہ بڑی سازش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دکھانے کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، عین وقت پر وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں اور ان کا ارادہ کچھ اور ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت پر نہیں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بچا لیا۔ تو فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جب لوگوں نے تم پر اپنے ہاتھ کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر روک دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو ایمان رکھنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پر توکل کیا کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں، اللہ ہی سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توکل کی اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس نظام عدل و قسط کا علم بلند کرنے والے ہوں اور حق بات کرنے والے ہوں اس دور میں بھی۔ اللہ نے اس کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا